بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 29 مارچ 2021 ہے اور 14 شعبان المعظم ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی 15ویں شعبان شروع ہو جائے گی، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر اپنی شان سے تشریف لے آتے ہیں اور پھر اعلان فرماتے ہیں، ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ اعلان یہ ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں جس کی بخشش کروں۔ حل من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق کا طلبگار میں اس کا رزق کھول دوں۔ حل من مبتلا فاعافیہ، کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا کہ میں اس کی مصیبتیں دور کروں۔ حل من سائل فاعطیہ، حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی سوالی، ہے کوئی اپنے مسائل دکھ درد مجھے بیان کرنے والا، تو اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان سے تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنی مخلوق سے، بندو بتاؤ تمہیں کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں۔ صبح فجر طلوع ہونے تک، جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت تک یہ اعلان مسلسل ہوتا رہے گا۔ تو ہم لوگوں کو تو اپنے دکھ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہم اپنا رونا روتے ہیں، مجھے یہ مسئلہ، مجھے فلاں کی طرف سے یہ مسئلہ، مجھے یہ فلاں مسئلہ ہے۔ بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے آ کے، مجھے سسرال میں یہ مسئلہ ہے، مجھے۔ آج کی رات اللہ پہلے آسمان پہ آئے گا اور پوچھے گا کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، اور جب اللہ پوچھے بندے سے کہ میرے بندے کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، پھر اللہ کو نہ بتانا یہ بڑی جفا کی بات ہے اور بے رخی کی بات ہے۔ اور ایمان والا تو اللہ سے ہی محبت کرتا ہے، اللہ سے ہی پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے نصیب میں کی ہے آج یہ رات، تو ہم اس رات میں اللہ سے ہم دعا کریں اور اللہ سے ہم باتیں کریں۔ جو مسائل ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا، ٹیلی فون پر گھنٹوں بتا رہے ہوتے ہیں، ہم وہ نہ بتائیں، لوگوں کو نہ بتائیں۔ 90% لوگوں کو تو ہمارے مسائل سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، اور جن کو ہے وہ بھی چسکے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو شکر ہے مصیبت میں پڑا ہوا، پڑا ہی رہے تو اچھا ہے۔ لیکن اللہ ایسا ہے جو بندے کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے تشریف لاتا ہے، اور ساری رات یہ اعلان ہوتا رہے گا۔ تو ایک تو اس کی ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اب اعمال کون سے کرنے ہیں؟ اللہ کے حبیب کی طرف سے تو کوئی خاص عمل ایسا تھا نہیں کہ جو آپ نے اس رات کے لیے اسپیشل بتایا ہو، ہاں، لیکن ہر رات کے اعمال ہیں جو مسنون ہیں، تو وہ آج کی رات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد 6 رکعت نفل اور پڑھ لے، تو 12 سال کی نفلی عبادت کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بندہ یہ کر لے، نوافل پڑھ لیے، تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، ہر رات میں سورہ ملک پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر ہٹا لے گا۔ تو قبر سے تو ہم نہیں بچ سکتے، عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں، تو وہ ہم کوشش کریں۔ تو آج کی رات ہم سورہ ملک بھی پڑھیں۔ پھر اس کے ساتھ الف لام میم سجدہ ایک صورت ہے 21ویں پارے میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک ان دونوں صورتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تو اب ان دونوں صورتوں کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے، سورہ ملک بھی پڑھیں گے 29ویں پارے والی، اور سورہ الف لام میم سجدہ بھی پڑھیں گے، تو اس کا فائدہ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ کی، حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، لم تصبہ فاقہ، اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، اس گھر میں مال کی کمی نہیں ہوگی، اللہ اپنے فضل سے فراوانی رکھے گا اس گھر میں جہاں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ہر رات کی ہم اپنا یہ معمول بنائیں کہ ہم اس کو پڑھا کریں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر ہم سورہ یاسین پڑھ لیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھو تو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک فرمان ہے 2 صورتوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں ہو، اور آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں ہو۔ تو بھائی اگر ہم
60 برس 70 برس زندگی ہماری ہوتی ہے، اور میکسیمم اتنی ہی حضور فرماتے تھے میری امت کی عمر 60 سے 70 سال تک ہی ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 سال تک میری امت کی اوسط عمر ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم سورہ ملک یاد کر لیں، اپنی بیٹیوں کو یاد کروا دیں، بچوں کو یاد کروا دیں، سورہ یاسین خود یاد کریں، اپنے بچوں کو بچیوں کو ہم سورہ یاسین یاد کروائیں۔ تو اللہ کے حبیب کی ایک دلی تمنا ہے کہ میری امتی کے سینے میں یہ دونوں صورتیں ہونی چاہیے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی آگے توفیق دے۔ پھر ہم نوافل میں رہیں، مغرب سے لے کے عشاء تک یہ صورتیں پڑھ لی تو اس میں انشاءاللہ اتنا وقت ہو جائے گا تو کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ دیکھیں نا، عورتیں گھروں میں جب نماز پڑھتی ہیں نا، انہیں تو جماعت کی نماز کا ہی ثواب ملتا ہے، اور جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتی، لیکن گھر بیٹھے جماعت کی نماز کا ہی ثواب ملتا ہے ان کو۔ تو جو مرد نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ عشاء کی، اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد 4 رکعت اور پڑھ لیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 نفل اور پڑھ لیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اجر ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ عمل چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے عمل ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، لیکن برسوں کی عبادت بندے کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہے۔ تو انہی راتوں کو کیش کیا جاتا ہے، ایام کو کیش کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر تیسرا کلمہ ہے، اس کی ہم کثرت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھتا ہے تو ہر کلمہ جنت میں ایک درخت ہے، ہر کلمہ جنت میں ایک درخت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ سیدھا آسمان پر چڑھتا ہے اور عرش کے گرد طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے اس کے، اور پڑھنے والے کا نام لیتا ہے، اور اس وقت تک لیتا رہتا ہے جب تک اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ افضل الکلام بعد القرآن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کلام جو اللہ کو پسند ہے وہ یہی تیسرا کلمہ ہے۔ ہم کثرت سے اس کا ورد رکھیں، 300 دفعہ پڑھیں آج کی رات میں ہم۔ اور پھر اس کے بعد درود پاک ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے پڑھیں، کہ درود شریف کا دیکھیں نا کتنا فائدہ ہے۔ اللہ پاک کوئی عبادت نہیں کرتا، اللہ جل شانہ عبادت سے پاک ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت بتائی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میں خود بھی کام کرتا ہوں۔ اللہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میں یہ کام خود بھی کرتا ہوں، میرے بندو تم بھی یہ کام کرو، ایمان والو تم بھی کام کرو، میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں تو تم بھی کرو۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا میں لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو درود شریف جون سا بھی آتا ہے آسان لگے اس کی ہم زیادہ سے زیادہ اس کو بھی ہم 300 دفعہ اس کا بھی ورد رکھیں، کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، دائیں طرف والے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے بھائی اس کی نیکیاں لکھو، بائیں طرف والے کو حکم ہوتا ہے بھائی اس کے گناہ مٹاؤ۔ تو ایک نیکیاں لکھنے میں، دوسرا گناہ مٹانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پڑھو گے تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور اس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ نہیں آتا اللہم اغفر لی پڑھ لیں، اور یہ بھی نہیں آتا تو پھر یہی کہہ دیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے معافیاں مانگتے رہیں۔ 300 دفعہ ہم اس استغفار کو بھی ہم کریں، 300 دفعہ استغفار کریں، پھر 300 دفعہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 300 دفعہ استغفار کرنا ہے، پھر ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب سے ہم نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رات کو ساری رات عبادت کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے، بالکل ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں پھر اٹھا کرتے تھے۔ تو شروع رات کی عبادت تو یہ ہو گئی، پھر آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کریں، سونا چاہتے ہیں سو جائیں، اور پھر جب تہائی رات شروع ہو، باقی رہ جائے تہائی رات، اس وقت پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں
اور 8 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں اور 3 رکعت وتر ادا کریں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے مسائل پیش کریں کہ وہ اللہ پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ ہمارے گھر میں ہی آیا ہوا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بندوں کو مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ تو اس ٹائم کو ہم ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں رکھتے جائیں اور اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو عطا فرما کے خوش ہوتی ہے، بندے کے مسئلے سن کے خوش ہوتا ہے اور وہ مسئلے حل کر کے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم نادان ہیں کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کو نہیں بتاتے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم اللہ کو بتانا شروع کریں، پھر دیکھیں ہمارے مسئلے کتنی جلدی حل ہوتے رہے۔ تو اگلے دن کا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، اور مستحب عمل ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر جو نہ رکھے گا تو ہم اس کو بلیم کریں، جی تم روزہ کیوں نہیں رکھا، ہاں جی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ تو جو نہ رکھنے والے کو گناہ گار سمجھنا یہی بری چیز ہے۔ یہ ایک نفلی عمل ہے، کر لو گے اجر ہے، نہیں کرو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو رکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے حبیب شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس نیت سے رکھ لینا چاہیے کہ حضور رکھتے تھے۔ اور باقی اس رات کو جو گندہ کرنے والے کام ہیں ہم اس سے پرہیز کریں، آتش بازی نہ کریں، تماشے نہ کریں، ڈرامے نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، اور ہم انٹرنیٹ سے تھوڑا سا ہم احتراز رکھیں۔ تو ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں جس سے ہمارے اعمال ضائع ہوں، اور نیکی کرنا اور گناہ لازم، نیکی برباد گناہ لازم، ایسا ہم کوئی کام نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ دے کہ ہم نماز بھی کوئی مس نہیں کرتے اور ڈرامہ بھی کوئی مس نہیں کرتے۔ یہ بھی عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ ڈرامے بھی تسلی کے ساتھ دیکھنے ہیں اور نمازیں بھی تسلی کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، ہم ایک لائن چوز کریں، اور وہ بہترین راستہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی پہ ہم چلتے رہیں اور اسی پہ ہماری موت آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے، اور ہر قسم کے رسم و رواج سے بچنے کی کوشش کریں۔ مجمع قبرستانوں کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، حضور نے یہ عمل نہیں کیا، نہ کرو یار۔ اور جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پہ جایا کریں، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، 2 یا 1، تو جایا کریں جمعے کے دن۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ اپنے والدین کی قبروں پر جمعے کے دن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گناہ معاف ہی ہو رہے ہیں بس ہر طرف، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بد عملیاں ایسی ہیں کہ جو آج کی برکت والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے مشرک کا۔ مشرک، بت کی پوجا کرنے والا بھی مشرک ہے، اور کسی پیر کو سجدہ کرنے والا بھی مشرک ہے۔ مشرک کی بخشش نہیں، معافی مانگے گا تو ہو جائے گی، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، تنگ کر کے رکھتا ہے، معافی مانگے اللہ کی ذات سے۔ معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا، نہیں معافی مانگے گا معافی نہیں ہونی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا مدمن خمر، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، مانگے گا تو ملے گی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے مشاحن، کینہ رکھنے والا، دشمنیاں رکھنے والا، نفرتیں اپنے دل میں پالنے والا، بغض رکھنے والا۔ تو یہ وہ بد عملیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کی جو بخشش ہے وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیوں پینڈنگ کریں؟ ہم بڑے رسک میں چل رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، کب ہم مر کھپ جائیں۔ تو اس مر جانے سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، اللہ سے ہم پیار کرنے والے بنیں، جو فرائض ہیں ان کو ہم بڑے اہتمام سے ہم ادا کریں۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں کہ اللہ ہماری زندگی میں خیر کا رمضان لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو اعمال بتائے گئے ہیں اللہ ہمیں ان کے کرنے کی توفیق دے۔